وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جب ہماری یہ مسجد زیر تعمیر تھی، دوران تعمیر، الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک 3 بار وہ آخری مسجد میں آنا ہوا اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی محنت اور کاوش اور ساتھ ساتھ ہمارے علاقے کے مشہور معروف جید عالم دین حضرت مولانا خیر الدین صاحب دامت برکاتہ کی توجہات اور آپ لوگوں کی محنت اور دعاؤں کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک مسجد اپنے گھر کے نام سے بنا دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں. ویسے تو اللہ کی ہر زمین ہماری عبادت کے لیے ہے، دنیا کی ساری زمین ہماری عبادت کے لیے ہے. ہمارے لیے یہی خاص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے لیے ہر زمین میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جب ان کی نبوت کا زمانہ تھا تو ان کی شریعت میں بھی یہی بات تھی کہ جب نماز ان کی جو کوئی عبادت کی جاتی تھی تو ان کے گرجا گھر میں ہی عبادت ہوتی، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں ہوتی. لیکن ہماری امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاص یہ ہے کہ پوری زمین اللہ کی عبادت کے لیے ہے. یہ خاص ہے، یعنی تخصیص ہے ہماری امت کی. اور مسجد چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے نام سے بنایا ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اپنا گھر بنایا ہے، تو چنانچہ اس گھر میں چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور پھر مسجد میں نماز پڑھنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت اور اس کی ترتیب اور اس کی فضیلت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھر کی تعمیر کیا ہے. جتنے حضرات اس گھر کی تعمیر کے لیے دامے دھرمی مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مشورہ کے اعتبار سے جو بھی اس میں تعاون کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں اور آخرت میں اس کو اجر عظیم سے نوازے. اور یہ مسجد چونکہ مسجد جب ایک جگہ کہیں بن جاتی ہے تو پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہتی ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ بھی آ جائے، کوئی بھی طاقت آ جائے، یہ الگ بات ہے کہ جو زبردستی سے کوئی آدمی کچھ بنا دے، لیکن ایک بار جہاں مسجد متعین کر دی گئی کہ یہ مسجد ہے، پورا آسمان تک مسجد کا سلسلہ رہتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی دوسری چیز نہیں بن سکتی ہے. بابری مسجد کا مسئلہ لے لیجیے، ہزاروں بابری مسجد بھی شہید ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، لیکن چونکہ بابری مسجد چونکہ وہ مسجد ہے اور وہ جگہ مسجد ہمیشہ ہی رہے گی، چاہے جو بھی قدر کرے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ایک سلسلہ اور یہ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، متعینہ وقت پر نماز پڑھنا اور سب بندی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تو کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارا ہی ایک واحد مذہب ہے جو سب بندی کے ساتھ. اور پھر اس میں جو بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے آدمی جو سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے حیثیت والے لوگ ہیں، وہ آگے پڑھیں گے اور ان کے پیچھے غریب لوگ پڑھیں گے، اس کے پیچھے بیمار مریض لوگ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے رہیں گے جب تو ہماری مسجد کی بات ہے. آپ اگر دیکھیں گے کبھی کبھی جو حرمین شریفین میں بھی نماز ہوتی رہتی ہے تو ان کے وزیر اور مملکت کے وزیر اور بادشاہ وغیرہ بھی جب رہتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ہمارے ہندوستانی مزدور بھی کھڑا ہوا رہتا ہے، تو کوئی وہاں پر ان کو اٹھاتا نہیں ہے کہ بادشاہ کے ساتھ تم کیسے کھڑے ہو گئے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد ایک ایسی جگہ بنائی ہے کہ یہاں آئیں گے تو ایک دوسروں کی خبرگیری بھی ہوگی، ایک دوسروں سے روزانہ ملاقات ہوگی، دن بھر میں 5 بار ملاقات ہوگی اور سب مل کر ایک دوسرے کی خیر خبر لیا کریں گے. اور پھر یہ مسجد جب آئیں گے تو اس مسجد میں اور جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں بادشاہ بھی یہ سمجھے گا کہ میرا بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور غریب بھی سمجھے گا کہ میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہاں پر سب برابر ہوگا. باہر نکلنے کے بعد کوئی سرمایہ دار امیر کوئی کہلائے گا، کوئی وزیر کہلائے گا، کوئی بادشاہ کہلائے گا،
لیکن مسجد میں آنے کے بعد کوئی بادشاہ نہیں، کوئی آپ پہ یہ نہیں ہے. تو چنانچہ یہاں پر جو بھی ہوتا ہے وہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو برابر کے حساب سے رکھا ہے. واقعہ لکھا ہے ہارون رشید علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. باتوں بات میں انہوں نے اپنی بیوی کو غصے کے مارے کہہ دیا کہ تم میری مملکت جہاں جہاں تک میری میاں بیوی کے آپس میں کوئی لڑائی ہوئی تو انہوں نے بیوی سے دھمکی دی کہ تم میری مملکت کے اندر میں پوری اس رات تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں طلاق. شرط لگا دی. شرطیہ طلاق اسے کہتے ہیں نا ہم لوگ طلاق کو تو بڑا آسان سمجھتے ہیں. ہم لوگ ذرا سے کچھ بات ہو جاتی ہے تو بیوی کو دھڑ سے کہہ دیتے ہیں تو اگر باؤ ہو جائے گی تو مجھے طلاق، فلاں سے بات کرے گی تو مجھے طلاق. یہ ایک ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان مردوں کو دیا ہے، جہاں جاتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کا پاور بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو بھی تو کہہ سکتا تھا وہ بھی طلاق دے دیتی، لیکن عورت کیوں نہیں دیتی ہے؟ اس لیے کہ عورت ناسمجھ ناقص العقل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور نہیں دیا. اور مرد کو دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو پاورفل بنایا ہے اور پورا ذہن عقل بنایا دیا ہے. تو اسی لیے دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ تحمل والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، لہذا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، علم والا ہے، اس لیے پاور دیا ہے. لیکن ہم لوگ بے عقل ہو جاتے ہیں، صبر سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جاتے ہیں جیسے ہیں استعمال کر دیتے ہیں. مسئلے ایسے آتے ہیں وہ تو شراب کی حالت میں تھا، نشے کی حالت میں تھا اور اس نے طلاق دے دیا. طلاق کیسے ہوگا؟ ہم لوگ مفتیوں سے بحث کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی وہاں پر ہم لوگ بولتے ہیں وہ جب طلاق دیتے وقت میں وہاں اور کون تھے؟ نہ وہ اما تھی، بھائی تھی، بیٹی تھی، سب تھے. تو بھائی جب ماں بھی موجود تھی، بہن بھی موجود تھی، پھوپھو بھی موجود تھی، بیٹی بھی موجود تھی، تو نشے کی حالت میں تھا تو ماں کو طلاق دے دیتا، بہن کو طلاق دے دیتا یا پھوپھو یعنی بیٹی کو طلاق دیتا. لیکن وہ طلاق بیوی کو کیوں دیا؟ اس کا مطلب اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ طلاق کی جو جگہ ہے یہ میری بیوی ہے، میں بیوی کو ہی طلاق دے سکتا ہوں. ان لوگوں میرے طلاق کے مستحق نہیں ہے، میں ان کو طلاق نہیں دے سکتا، میرے طلاق سے کچھ ہوگا بھی نہیں. ارے کوئی بیٹی کو جب کہے کہ جا بیٹی میں تجھے تین طلاق دیا، کیا مطلب؟ طلاق تو وہی سے نکاح ہوا ہے. اتنی سمجھ وہ رکھتا ہے شراب کی حالت میں، تو پھر یہاں پر کیوں نہیں اس کا طلاق واقع ہوگا؟ اس کا مطلب وہ جانتا ہے یہ میری بیوی ہے، اسے کیوں طلاق دیا جائے گا. تو کہتے ہیں ارے بھائی نشے کی حالت میں کوئی چھری اگر کسی کے گلے میں چلا دے گا تو کون سی حکومت اسے معاف کر دے گی کہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے طلاق دے دیا ہے لہذا اسے معاف کر دو؟ کوئی حکومت اس کو برداشت کرے گی؟ نہیں، حکومت اس کو سزا دے گی کہ نہیں یہ نشے کی حالت میں ہو، جیسے بھی ہو، اس نے چھری چلا کے گلا کاٹا ہے لہذا نشے کی حالت میں بھی ہے تو بھی جیل میں جائے گا. ایسا معاف ہے کیا؟ ہمارے ہندوستانی قانون میں ایسا معاف ہے کیا کہ کوئی آدمی نشے کی حالت میں رہے گا گولی مار دے گا اور حکومت کہے گا یا جج فیصلہ کرے گا کہ نشے کی حالت میں تھا گولی مار دے چلو اس کو معاف کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ آ گیا تھا. تو ہارون رشید علیہ الرحمہ انہوں نے یہ بیوی سے دھمکی دی کہ اگر تم اس کے میری حکومت جتنی دور تک ہے رات تم اس میرے دورے میں حکومت کا جو علاقہ ہے ختم ہو چلے جاؤ ورنہ تمہیں طلاق ہو جائے. کہہ تو دیے، شرط لگا دیے، لیکن اب پریشان رہے کہ کیسے اس چیز کو سمجھایا جائے اور کیسے. میں تو کہہ دیا ہوں. چنانچہ بڑے پریشان رہے. اس زمانے میں تو کوئی پلین نہیں تھا کہ پلین کو اڑا کر حکومت ہارون رشید کی حکومت کو ہماری اس دور میں تھا اس جگہ میں. علماء سب آتے رہے، اس مسئلہ علماء کو بلایا گیا، پوچھا گیا بھائی کوئی مسئلہ بتاؤ. میں تو کہہ دیا ہوں اب میری بیوی اپنے گھر سے کیسے باہر نکلے گی اور میری جو مملکت کا علاقہ ہے بہت بڑا ہے اور رات جا نہیں سکتی. لہٰذا ان میں سے صاحب تجربہ کار عالم دین تھی، انہوں نے کہا کہ چلو بیوی کو بولا کہ جا کر مسجد میں چلی جاؤ اور مسجد میں جا کر رہ جاؤ. چونکہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، صرف اللہ کی ہی حکومت پا رہے ہیں. تو لہٰذا فیصلہ یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو مسجد میں لا کے چھوڑ دیا. رات گزر گئی، بات ختم ہوئی. تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا اللہ کی حکومت. ہمارے مسلمانوں کی بیماری بہت رہتی ہے کہ جہاں گھروں میں تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، گھروں میں کوئی بات بیوی کے ساتھ تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، بیٹوں کے سامنے بھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم مسجد آتے ہیں تو یہیں پر ساری حکومت، سارے یعنی جو سیاست، سارے زمینہ جگہ سے نہیں ہوتا ہے. مسلمان حالانکہ مسجد جو بنائی گئی ہے وہ سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، یہاں دوسروں کی خیر خبر لینے کے لیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن نماز کے بعد، ہر وقت کی نماز کے بعد میں پوچھتے تھے، خیر خبر پوچھتے تھے، کیا حال ہے، کیا طبیعت خراب ہے. اور میں خود امام ہوں اور بھائی گواہ ہیں، خالد اور عابد وغیرہ سب رہتے ہیں. اگر یہ تو 2 دن 3 دن اگر مجھے نماز میں نہیں دکھ رہے تو میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے. میرے نمازی جتنے رہتے ہیں میں ان سے خیر پوچھتا ہوں کیا بات ہے، 4 دن ہو گئے آپ کو چہرہ نہیں دیکھا گیا، آپ نہیں آئے. تو یہاں یہ سب ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، یہی آنے کے بعد جھگڑا لڑے سب ایک دوسرے کا تانا تشنی یہی ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر حاجی بزرگ کسی گاؤں میں گئے اور اذان دیے 15-20 منٹ ہو گئے، ابھی اذان تو اب تک کوئی لوگ نہیں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا، مؤذن صاحب کو بلایا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ نمازی نہیں، نمازی کوئی آتے نہیں، میں اذان دے دوں گا نماز پڑھا. انہوں نے کہا ایک کام کرو اور ایک بار اذان دو. نہیں حضرت کیسے، میں کہتا ہوں کہ اور ایک بار اذان دو. جیسے ایک بار اذان دے دیا پورا بستی ان کے جرموں بھی چلے آئے، عورتیں بھی چلی ہیں. دوبارہ اذان قائم، دوبارہ اذان کیوں دی، جھگڑا لڑائی آگے شروع کر دی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مبارکباد میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں نے جس جدوجہد کے ساتھ بھی مسجد کی تعمیر کیا ہے، آپ اور آپ کی نسلیں تا قیامت میں مسجد باقی رہے گی اور اس میں انشاءاللہ عبادت کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے. اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، ہم لوگ کو بھی ملے گا، مولانا خیربی کو ملے گا، اور جو بھی اسلائی بھائی وغیرہ لگے ہیں، بزرگان دین لگے ہیں، سب کو اس کا ثواب ملے گا. قرآن کی آیت میں نے پیش کی تھی، اس کا تھوڑا سا 5 منٹ 2 منٹ بولوں گا، پھر مولانا خیربی کے ساتھ بیان کریں گے، مولانا بھی دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ جو اپنے رب کی عبادت موت تک کرتے ہو. یہاں پر موت، یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موت. تو یہاں پر یقین کیوں کہا؟ کہہ سکتا تھا حتیٰ یأتیک الموت، کہہ سکتا تھا کہ جب تک موت نہیں آئے گی تب تک آپ نماز پڑھو، عبادت کرو. تو یہاں پر حضور کو مخاطب ہو گئی. حضور کو مخاطب مانے پورے انسانیت کے لیے ہے، پورے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ بہت سا یقین، تو موت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا کہ موت ایک ایسا یقین حق ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ دنیا میں ہے، کوئی ہمارا رب نہیں، لیکن دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، معذور ہو، کوئی بھی ہو، موت اس کو آنی ہے، یقین کے طور پر موت آنی ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ موت تک کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ عبادت رمضان تک کیے، عید تک کیے، عید کے بعد ہم عبادت کرتے. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ہماری تربیت کر دی کہ ہم 5 وقت دور کی بات، ہم 1 وقت کی نماز نہیں پڑھنے آتے تھے. رمضان کی فضیلت کو سمجھ کر ہم 5 وقت کی نماز ہم مسجد میں آئے، پڑھے، اور پھر تراویح جیسی 20 رکعت نماز، وہ بھی افطار کرنے کے بعد پھر تو گھر سے سو تو اٹھ نہیں سکتے تھے، پھر اٹھ کر آ کر ہم اس میں قرآن بھی سن لیے. یہ سب کچھ ہو گیا. اچھا، جو چیز ہمارے لیے حلال تھا، کھانا ہمارے لیے حلال، پینا ہمارے لیے حلال، سب کچھ ہمارے لیے حلال تھا، لیکن روزے کی حالت میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان چیزوں سے رکنا ہے. ہم اس چیز سے بھی رک گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میری باتوں کو مان کر حلال چیزوں سے بھی رک گیا. تو کل میں جب حرام چیزوں سے روکنے کے لیے کہوں گا تو رک جائے گا. تو ایک تربیت ہمیں دے دیا، ہماری سروسنگ کر دیا. 11 مہینے ہم جیسے تھے ہم کو پھر فاسٹ بنا دیا. لیکن ہمارا ہوتا کیا ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر جیسے رمضان کرتے چاند رات سے ہی مسجد چھوٹ جاتی ہے، چاند رات سے ہی ہمارے خرافات ہو جاتے ہیں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ رمضان پر ہم خوب عبادت کریں اور پھر بقیہ 11 دن. اچھا، دنیا کا کون ایسا انسان ہے کہ جو 1 مہینہ پورا دکان کو خوب چلائے گا اور 11 مہینہ بند کر دے گا؟ تو اس کے گھر میں اس کی بیوی، اس سے بچے، اس سے بخشے نہیں بخشے گی. ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہاں پورا 1 مہینہ خوب محنت کیے پھر 11 مہینہ نہیں؟ ایسا نہیں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو امام ترمذی، امام مسلم، امام بخاری تینوں یہ 3 حدیث میں لکھا گیا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے یہاں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو ادومھا وین اقل، جو دائمی کے ساتھ، دوامی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، گرچہ وہ کم کیوں نہ.
تھوڑی عبادت ہو لیکن ہمیشہ ہو. ایک بچہ ایک کالج میں پڑھتا ہے، ایک رات خوب پڑھنے میں 2-4-5 رات پڑھ لے گا، اس کا کالج ہی نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے دوائی کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ میں اگر ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو اس کا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ ہمیں وہ ہو، وہ عبادت ہم کریں. یہ نہیں کہ رمضان میں پورا قرآن پانچ بار قرآن ختم کر دیا اور سال بھر ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، ایسا اللہ کو پسند نہیں. اور رمضان بھر ہم تہجد کی نماز اور عبادت کرتے رہے اور لیکن رمضان کے بعد ہم فرض نماز نہیں پڑھنے آئے. وَإِنْ أَقَلْنَا فرمایا وَإِنْ أَقَلْنَا کہ کم سے کم کیوں. اور ایک چیز آخر میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ وزن ہوں گے، گنتی نہیں ہوگا. کوئی کہہ دے گا میں 100 رکعت نماز پڑھا، کوئی کہہ دے گا میں 100 بار قرآن ختم کیا، کوئی کہہ دے گا میں 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر دیا، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی آدمی 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے، اگر سچے دل سے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کے اعمال وزندار ہوتے ہیں، تو کل قیامت میں اعمال ہمارے وزن ہوں گے، شمار نہیں ہوگا، 1 2 3 4 نہیں ہوگا بلکہ ہمارا وزن ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں اللہ کے لیے خاص عبادت کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں سرکریت ہوں گے تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہوتا ہے. اور یہی ہمارے لیکن ورنہ کیا لوگ سے کیا ہوتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، دنیا کے سامنے بانٹتے ہیں، افطار دکھا کے بانٹتے ہیں اور قرآن بانٹتے ہیں اور کپڑا بانٹتے ہیں، دکھا کے بانٹتے ہیں. حالانکہ دکھانے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہے اس چیز میں کیونکہ ہم کہتے ہیں اعمال کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم عمل کو ضائع کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی حج کر کے آیا، آنے کے بعد سب کو کہے گا میں حج کرنے گیا کہ مجھے حاجی کر کے بلاؤ، مجھے حاجی کر کے بلاؤ، مجھے حاجی کر کے بلاؤ. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ واقعہ کہ ان کے پاس کوئی شخص آئے اور کہنے لگے حضرت میں نے حج کر دیا ہے حاجی. تو حضرت عامر کہنے لگا کہ میرا نام ہے نمازی اشرف علی. ارے یہ کیا ہوتا ہے، نمازی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک بار تم حج کر دیے تو حاجی اشرف ہمارا بن گئے، تو میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میں تو نمازی اشرف علی ہو جاؤں. تو یہ ریاکاری اور یہ سب ساری چیزیں ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہم جو عبادت کیے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی. عبادت کی حفاظت کا دوسرا چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ پھر عمل ہم جاری رکھیں. اسے اگر بند کر دیں گے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز جو عمل ہم کرتے ہیں اس کی حفاظت، ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ہم صاف ستھرا رہتے ہیں، پھر گرد و غبار میں ہم جانا پسند نہیں کرتے. اگر کرسی میں بیٹھے گے تو صاف کر کے بیٹھے، کیوں؟ ہمارا کپڑا بھی صاف ہے. تو اسی طرح جب ہم اچھے اعمال کیے ہیں، برائیوں سے بچے، بد نگاہوں سے بچے، بد نظری سے بچے، خرافات سے بچیں گے، تب ہم ہمارے اعمال جو اوپر میں ہے بچے نہیں ہیں. ورنہ علماء حضرات پوچھے حضرات سے، ہم اچھے عمل کر لیتے ہیں، کرنے بھائی انسان پیسہ کما لے گا بڑی بات نہیں ہے، پیسے کی حفاظت کر کے رکھے گا. عزت کما لے بڑی بات نہیں ہے، عزت موت تک عزت کے ساتھ رہے یہ بڑی بات ہے. ہم لوگ کیوں دعا کرتے ہیں اللہ حج کر کے آیا ہے اس کے حج کی صفات کے ساتھ اس کو موت تک باقی رکھیں، تو اپنے آپ دعا کرتے ہیں اس چیز کو. تو اسی لیے ایسا نہیں ہو کہ ہم رمضان میں عبادت سب کچھ کی اور پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس گناہوں کی وجہ سے ہمارے اچھے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا. اس لیے ضروری اس بات کا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس عمل کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی ایسا عمل کیے ہیں، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پہ ریاکاری نہیں ہے. اب 10 آدمی 100 آدمی بیٹھے ہیں، اس پہ کون کہے گا کہ میں روزہ رکھوں؟ نماز پڑھتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے. لیکن حج کرنے جاتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے. ایسے زکات دیتے وقت میں، صدقہ دیتے وقت میں کم سے کم وہ تو جانتا ہے کہ ہاں یہ مجھے دیا بولی. لیکن روزہ جو رکھتا ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آدمی روزہ میں باتھ روم میں جا کے پانی پی لوں گا، گھر میں فریج میں پڑا تھا سوئی تھے گھر میں لگا دی، ابا ٹھنڈے میں سوئے ہیں لیکن ابا ادھر فریج کھول کے کھا لیں گے. تو کون دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھتا ہے. ہم لوگ بچپن میں روزہ رکھتے تھے شوق کے ہمارے افطار کھانے کے لیے. ہمارے بھائی ابھی موجود ہیں، کمال بھائی حاجی کمال صاحب، اللہ ان کے اوپر میں برکت دے، صحت تندرست عطا فرمائے. کٹک میں ماشاءاللہ بزنس مین ہیں. تو کمال بھائی آگے ہم کان پکڑ کے کہیں گے کتنے بار ڈبکی میں پانی پیا؟ میں نے ڈبکی نہاتے تھے، تالاب میں نہاتے تھے. تو جس کی وجہ سے کہ روزہ تو رکھے، وہ سب جانتے تھے کہ افطار چونکہ اس زمانے میں اتنا فراوانی نہیں تھی. ابھی ہم جب اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ افطار کے خاطر روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس وقت افطار کیا ہوتا تھا، بہت بڑا پیاری ہوتا. الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ماشاءاللہ کتنے نعمت سے بڑا. ہمارے والد کہتے تھے
حضرت امیر شریعت محمد جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیشہ کہا کرتے تھے خالی نام کا روزہ کھانا پینا پر سب سے زیادہ تو ہم رمضان میں ہی کھاتے ہیں، زیادہ چیز رمضان میں ہی کھاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری جو عبادت کی ہے اسے قبول عطا فرمائے اور آگے چل کر ہمیں عبادت میں اس طرح کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے اور اس گاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ کی دینی ماحول عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کفیل صاحب ہیں، مولانا مہتاب صاحب ہیں اور مولانا رشید صاحب بھی نظر آتے نہیں ہیں، بہرحال آپ کے امام صاحب مفتی صاحب موجود ہیں، آپ لوگ بڑے قسمت والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ مولانا خیر الدین جیسی شخصیت، مولانا عمران صاحب نائب امیر شریعت، نائب صدر جمعیت علماء اور اصلاح جیسی شخصیت آپ کے یہاں آمد و رفت کر سکتا ہے، آپ بڑے نصیب والے ہیں۔ پھر قاری محمد حضرت مولانا ابرار الرحمان صاحب تشریف لے گئے، انشاءاللہ مولانا حضرت مدنی کا بھی یہاں پروگرام کرا دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی موقع پہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو انہیں بھی لے آئیں گے انشاءاللہ، بڑی بڑی لے آئیں گے انشاءاللہ، ان لوگوں کی قدر فرما ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ بزرگان دین کا قدم رنجہ جس گاؤں میں ہوتا ہے وہاں پر پھر دینی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں کے قبروں میں جو عذاب ہوتا ہے، ایک بار ہم جب عالم دین گزر جاتے ہیں تو 40 دن تک اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے۔ علماء دین جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں اور حفاظ کرام عالم دین اس انشاءاللہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دین جذبے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول عطا فرمائے۔ مولانا خیر الدین صاحب کو میرا کام ختم۔ نبی مصطفیٰ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں عزیز ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اپنے مبارک گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ جو باتیں ہم سنیں اللہ تعالیٰ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے نعمتوں کا اظہار کرو۔ اللہ نے ہمارے سامنے ایک اتنی بڑی نعمتیں دی ہے کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جب شروع میں وہاں آئے تو یہاں پر بنیاد اس کی پڑی تھی، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ مسجد کا نقشہ کیسا ہوگا، کس طرح بنے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر ڈھلائی میں کچھ خاکہ ہمیں نظر آیا، لیکن آج الحمدللہ یہاں پہنچنے کے بعد ہم دیکھیں اور دیکھ کر دل باغ باغ ہو گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ دل سے نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت جو مسجد کی شکل میں دیا ہے، ہم جتنا بھی تیرا شکریہ ادا کریں گا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مسجد جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، اور لیکن بات یہی ہے کہ ہم نے تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑے احسان و قربانی کے ساتھ مسجد کو تو بنا دی، لیکن اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ جس طرح اپنے والدین کا حق ہے، باپ ماں کا حق اولادوں پر ہے، اولادوں کا حق باپ ماں پر ہے، تو اسی طریقے سے ہم صرف مسجد کا ڈھانچہ بنا کر اور اچھے سے اچھا مسجد بنا کر اس کو تعمیر کر دینا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ مسجد بنانے کے بعد اس کا پیٹ بھرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اس کا پیٹ نہیں بھریں گے تو جب رات کو دنیا سو جاتی ہے، عوام سو جاتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں گڑگڑاتی ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کیا گڑگڑاتی ہے کہ یا الہ العالمین، جنہوں نے مجھے تعمیر کیا، بہترین انداز میں تعمیر کیا، بہترین طریقے پر تعمیر کیا، عالیشان یعنی عالیشان مالیت لگا کر تعمیر کیا، یا اللہ انہوں نے جس طرح تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد میرا پیٹ نہیں بھرا، کل قیامت کے دن تو ان کو جہنم میں ڈال دے۔ صحابہ نے فرمایا کہ پیٹ بھرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پیٹ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نمازی سے اس مسجد کی عبادت کر کے اس کا پیٹ بھر جائے۔ مسجد تو بنانے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکتا۔
دوستو بزرگوں، مسجد بنانا بہت آسان ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرنا اور اس کو یعنی اس پر آ کر عبادت کرنا یہ سب سے بڑی ضروری ہے۔ ہم اپنے طور پر، اپنے خدمت کے طور پر، اپنے لحاظ سے جہاں تک بھی وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سب سے اچھی ہماری مسجد بنے، لیکن مسجد کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اونچا ہے۔ جیسا ہم اپنے گھر میں اگر اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت کا ثواب ایک ہی رکعت ملے گا، لیکن مسجد میں آئیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے تو 27 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اور یہی نماز ہم جامع مسجد میں پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے تو 500 رکعت کا ثواب ملے گا۔ یہی نماز ہم بیت المقدس میں پڑھیں گے تو 25,000 کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں پڑھیں گے 50,000 کا ثواب ملے گا، اور خانہ خدا یعنی بیت الحرام میں پڑھیں گے تو دوستو بزرگوں 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ تو جگہ بدلتے ہی اور آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ حاجی لوگ جو مسجد وہاں جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں جانے کے بعد ایسا ہو کر آتے ہیں کہ جس طرح اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ویسے ہی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ اس لیے کہ وہ 40 دن میں 35 دن میں کتنی نماز وہاں پڑھتے ہوں گے، حضور کے مسجد میں کتنی نماز پڑھتے ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو حج کرنے کے بعد آئے وہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور وہ لوگ بھی دعا کریں کہ جو ان سے دیدار کرنے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حج کرنے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قیامت تک کے لیے قبول فرمائے۔ ورنہ تو وہاں سے آنے کے بعد پھر وہی معاملہ جو کل تھا آج ہی وہی ہوگا، تو دوستو بزرگوں پھر وہ حج کرنا ہمارا بیکار ہے، پیسہ خرچ کرنا ہمارا بیکار ہے، مشقت تکلیف برداشت کر کے جانا بیکار ہے۔ آج تو بہت آرام و اطمینان کا زمانہ ہو گیا ہے، 4 گھنٹے میں سعودیہ پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے وہ یہ سوچ کر حج میں جاتے تھے کہ ہم یہاں سے واپس دوبارہ آنا نہیں، اس لیے سب عزیز و اقربا سے مل کر، رشتہ داروں سے مل کر دعا سلام کر کے، معافی تلامی کر کے جاتے تھے کہ خدا میں خواستہ ہم کو دوبارہ اپنا گاؤں کا میسر ہو، آپ لوگوں کا دیدار میسر ہو نہ ہو۔ اسی لیے سب کو مسافر مان کر کے جاتے تھے، جہاز کا سفر، اور اگر ہوا کا سمت مخالف ہو گیا تو 6 مہینہ وہی سمندر بنے۔ بہرحال تفسیر کا موقع بھی نہیں ہے، آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اتنی عالیشان اور بہترین مسجد بنائی ہے، اور یہاں پہنچتے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی میں اس کے سکون اور آپ لوگوں کا اخلاص کا نتیجہ ہے۔ جتنا اخلاص کا کام ہوگا اتنی اللہ اس پر راضی ہوگا۔ یہ مسجد آپ لوگوں کے اخلاص کا ثمرہ نتیجہ ہے، آپ لوگ کے تعاون سے یہ عالیشان مسجد بنی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ مسجد کا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں، اور جو مسجد میں نہ آتے ہوں ان کو لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب کہ نمازی مسلمان بچے کو جب 6-7 سال کا ہو جاتا ہے تو باپ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو مسجد کی طرف لے کر ہاتھ پکڑ کر لے کر آؤ، اور اس سے جب بڑا ہو جاتا ہے تو مار کر مسجد کی طرف لے کر آؤ۔ یہ تو ہماری شریعت کہتی ہے، اور اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ مسجد میں نہیں آتا ہے تو اس کا بوجھ بستر الگ کرتا ہے کہ جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا تیرا کھانا پینا بند ہو جائے گا، بات چیت تیری بند ہو جائے گی، اس سے قطع تعلق کرو۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ بہت بڑا کام کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے ذریعے سے اتنی بڑی کامیابی اور کامیابی کا راستہ میسر کیا، اور ہم لوگوں کو یہ توفیق دیا کہ ہم مسجد بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم مسجد تعمیر کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی نیک بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة. میرے محترم بزرگوں دوستو، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوں، اور میرے بڑے مفتی جماعت صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور ان کے ماما، میرے بھی ماما حضرت مولانا غفران صاحب دامت برکاتہم عالیہ اڑیسہ کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور میں بدقسمت ہوں ان کے سامنے بول رہا ہوں، اور جب بڑوں کو دیکھتا ہوں تو میرا بولنا ہی بند ہو جاتا ہے، گھبراہٹ اندر سے آ جاتی ہے۔ بہرحال میں 5 منٹ بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں مسجد بناتا ہے وہ آخرت میں اپنے گھر کو تیار کر لیتا ہے، اللہ کل قیامت میں جنت میں اس کو محل عطا کرے گی۔ اور مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پورا مسجد مکمل بنا دیا اسی کو ہی بدلہ ملے گا، نا، جس نے 1 روپیہ دیا اس کا بھی حصہ جنت میں ہے، جس نے 1000 روپیہ دیا اس کا حصہ بھی جنت میں ہے، جس نے اپنا جان کو لگایا اس کا حصہ بھی جنت میں ہے، جس نے اپنے مال کو لگایا اس کا حصہ بھی جنت میں ہے، جس نے دماغ دیا، جس نے آئیڈیا دیا، جس نے پلاننگ دی، جس نے انجینئر کیا اس کا حصہ بھی جنت میں ہے۔ ایک واقعہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، کبھی دلوں کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بڑے آدمی ہیں، اللہ نے انہیں مال دی ہے، اللہ نے انہیں جائیداد دی ہے، بڑے اہل ثروت میں سے ہیں، سخاوت کرنے والوں میں ہیں، مسجدوں میں انہوں نے اے سی دیا ہے، میرے پاس تو رقم نہیں ہے، میں 2 روپیہ دے کے ان تک کیسے پہنچتا ہوں؟ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کیفیت کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر کیفیت کیسی ہے۔ ایک آدمی کل قیامت کے دن آئے گا، احد کے پہاڑ کے برابر وہ صدقہ کیا ہوگا، اور اس کے دل میں یہ فخر ہوگا کہ میں نے بہت صدقہ کیا ہوں۔ اور ایک آدمی آئے گا، ایک کھجور کا گٹھلی صدقہ کیا ہوگا، اللہ کی نظر میں یہ گٹھلی صدقہ کرنے والا آدمی احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے والے آدمی سے زیادہ فضیلت والا، زیادہ مقام والا ہوگا۔ کیوں؟ یہ اخلاص کے ساتھ اس نے دیا تھا، کیوں؟ اس نے اخلاص کے ساتھ عطا کیا تھا، کیوں؟ اس نے اخلاص کے ساتھ تقسیم کی تھی۔ اسی طرح اے سی دینے والے آدمی کے سامنے ایک ادنا آدمی جس کے دل میں صرف اتنی دائی ہو کہ میں 1 روپیہ دے رہا ہوں، ایک اینٹ مسجد میں لگا رہا ہوں، اس کا مقام بھی اونچا ہوگا، جبکہ یہ اخلاص کے ساتھ دیا ہوگا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچے جاتے تھے، لوگ خریدنے کے لیے خوبصورت تھے، دیکھنے میں اچھے تھے اور دیکھنے میں پیارے تھے۔ جب بادشاہ کے پہلے کسی نے ان کو بیچنے کے لیے بازار میں لایا تو لوگ لائن لگائے تھے لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ، مالدار لوگ، اہل ثروت والے لوگ سب لائن لگے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھی آدمی، ایک اپاہج بوڑھی آدمی، بالکل کمزور آدمی، بے بس بے سہارا عورت، وہ ایک روئی کا پھایا لے کر وہ بھی لائن میں قطار میں کھڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ کسی نے کہا، ارے بوڑھی اماں، یہاں تو بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں، یہاں تو امیر لوگ اپنے مال کو لے کر کھڑے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، اور تو یہ روئی کا پھایا لے کر آئی ہے جس کی قیمت کچھ نہیں ہے، جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اب تو کیا خریدے گی؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میرے روئی کے پھایا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کا اگر پوچھیں گے کہ یوسف کو خریدنے کے لیے کون کون آئے تھے، جہاں ان امیروں کا نام فہرست میں آئے گا مجھ جیسے بوڑھی کا نام بھی فہرست میں آئے گا۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے جہاں امیر آدمیوں نے تعاون کیا ہے، غریب نے 1 روپیہ تعاون دیا ہے، اس کا بھی اتنا حصہ ہے، اس کو بھی حصہ ملے گا۔ کبھی نادر نہیں ہونا چاہیے، دل میں کبھی کمی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔
چاہیے کہ فلاں نے بنا دیا، فلاں نے دے دیا. میں نے بڑوں سے سنا ہوں اللہ اسی کے مال کو قبول کرتے ہیں جس کے مال کو مسجد میں لگاتے ہیں. ہر کس ناکس چاہ کر بھی آدمی کے پاس رقم نہیں ہے، بہت رقم ہے، آپ بار بار ٹچ کریں گے 2 روپیہ دینا بھی مشکل ہے. لکھ پتی ارب پتی ہے، آپ بار بار جائیں گے، بار بار درخواست دیں گے، بڑے مشکل سے 500 روپیہ دے گا. آپ غریب کو دیکھیں گے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے 2 لوگ کا، کبھی کبھی وہ 1000 روپیہ دے رہا ہے، یعنی اس کا مال قبول ہے. اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ نے مسجد بنا دیا، مسجد کا بھی حق ہے. جیسے حضرت نے فرمایا، مولانا غفران صاحب نے فرمایا، ایک بات آخری بات میری کہ بھائی مسجد آپ نے بنا دیا، مسجد کا بھی ایک حق ہے. حضرت نے جیسے فرمایا ماں باپ کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، بہن کا حق ہے، دادا دادی کا بھی حق ہے، نانا نانی کا بھی حق ہے. ایسی مسجد کا حق ہے. مسجد کا حق یہ ہے کہ بھائی مسجد کو بنانے کے بعد مسجد کو کھول دیا جائے. آپ کے محلے میں کوئی ایک آدمی بے نمازی نہ رہے، آپ کے محلے میں کوئی ایک شخص بے نمازی نہیں رہے. الحمدللہ شاندار مسجد بنا ہے. میں نے جہاں فوٹو بھیجا وہ بہت خوش ہوئی. اب تک جتنا بنایا تھا اس مسجد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. بہت کم بات کرتے ہیں لیکن بہت مجھ سے بات کی کہ بہت شاندار بنایا ہے، انشاءاللہ آگے کا بھی ارادہ ہے اللہ اس کو کامیاب کرے. تو الحمدللہ بہت شاندار بنا ہے. شاید اس علاقے میں اتنا خوبصورت مسجد ہو لیکن اتنا ضرور کریں کہ کم از کم جتنی علاقے میں نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب مسجد کو نماز پڑھتے ہیں تو مسجد کا حق ادا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے بڑے موجود ہیں جیسے آپ کے یہاں کے نوجوان ہی بڑے خوبصورت اور خوبصیرت. میں چھوٹا آدمی ہوں، ہمارے مفتی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، یہ دیکھیے ہوگی، لیکن انہوں نے رابطہ کرایا تھا. سچی بات میں آج انہیں کے عرفات وغیرہ کے محبت میں آیا، میں صرف ان کے محبت میں آیا، ورنہ میں مفتی صاحب بھی منع کرنے والا تھا کہ نہیں آؤں گا. پھر آج سفر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو خوبصورت کے ساتھ خوبصورت بھی بنائے اور موت تک ان کو نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو دونوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی میں اتحاد، اتفاق، میل و ملاپ، پیار و محبت نصیب فرمائے. رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پیارے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں. اے پیارے اللہ آپ معبود حقیقی ہیں، آپ مسجود حقیقی ہیں. اے پیارے اللہ آپ پالنہار ہیں. اے پیارے اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، سیئات کو معاف فرما دیجئے. اے پیارے اللہ امت مسلمہ کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، آل و اولاد کی حفاظت فرمائیے، دکان و مکان کی حفاظت فرمائیے. اے پیارے اللہ مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، پریشانیوں کے پریشانی کو دور فرمائیے. پیارے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے بری عطا فرمائیے. جوان لڑکیوں کے لیے نیک صالح جوڑا نصیب فرمائیے. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے، اولادوں کو نیک صالح بنائیے. اے پیارے اللہ آپ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اے کریم آقا اس مسجدوں میں جس طرح کے جنہوں نے جو تعاون کیا ہے آپ سبوں کو قبول کر لیجیے. پیارے اللہ سبوں کو جنت میں بدلہ نصیب فرمائیے. اے پیارے اللہ یہاں کے ہر فرد کو نمازی بنائیے، دیندار بنائیے، سنتوں پر چلنے والا بنائیے، سنتوں پر مٹنے والا بنائیے. اے پیارے اللہ اس محلے کے اندر اتحاد، اتفاق نصیب فرمائیے، میل و ملاپ نصیب فرمائیے، دور سے حفاظت فرمائیے، جوڑ نصیب فرمائیے. اے پیارے اللہ مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. اے پیارے اللہ ہمارے آنے کو قبول کر لیجئے، ہمارے کہنے کو قبول کر لیجئے. پیارے اللہ سننے والوں کو اور کہنے والوں کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں. پیارے اللہ آپ معبود حقیقی ہیں.
برابری کوئی نہیں ہے، آپ کا مثل کوئی نہیں ہے، آپ کا مثال کوئی نہیں ہے، آپ کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ، اب آپ کے دربار میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ، جھولی پھیلا کر، دامن پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے امیروں کے بادشاہ، اے غریبوں کے بادشاہ، اے پیارے اللہ، آپ ہم سبوں سے راضی ہو جائیے، آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ایک اور ایک بنا دیجئے، متقی پرہیزگار بنا دیجئے، دین کا دائی بنا دیجئے، آپ کی موصیات پہ چلنے والا بنا دیجئے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، آپ ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے، آپ ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے، مانے مہمانے آپ ہمارے پیشانی کے بال کو رگڑ کر آپ ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے۔ پیارے اللہ، عاجزی خضعی نصیب فرمائیے، عاجزی انکساری نصیب فرمائیے، گھمنڈ تکبر سے حفاظت فرمائیے۔ پیارے اللہ، ہم سبوں کو جنت سکون کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، یہ ہمارے لاڈلے اللہ، یہ ہمارے سب سے اچھے اللہ، اے پیارے اللہ، اپنے جو مانگ عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی ہے ہمارا اس کا حصہ نصیب فرمائیے، جتنی برائی سے حفاظت چاہیے ہے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائیے جو ہمارے سامنے پیارا پیارا بات کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے سے چھڑا گھومتے ہیں۔ اے پیارے اللہ، ایسے منافق سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کی حسد سے، باطلین کی اناد سے، نظر بد کرنے والوں کی نظر بد سے، شرور و فتن سے، بدیات و آفات سے ہمارے گھروں کی اور ہمارے علاقے کی مکمل حفاظت فرمائیے، اس محلے والے کی مکمل حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه اجمعين برحمتك يا ارحم